بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تھوڑا سا آج سوچا تھا کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس اور ڈائنیسٹک پولیٹکس کے بارے میں بات کریں. تو چونکہ اگر ڈائنیسٹک پولیٹکس کی آپ بات کریں تو آپ پاکستان کی انڈیپینڈنس سے اٹھا کے ابھی تک 76 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کی کوئی بھی ٹیکنوکریٹ ان سینس مین کہ کوئی اسٹوڈنٹ سے اٹھ کے کوئی نوجوان نہیں ہے پولیٹکس میں. اور آپ کی پوری پولیٹکس جو ہے وہ ڈائنیسٹک پولیٹکس پہ بیسڈ ہے, مطلب خاندانی سیاست اتار ہے. چاہے وہ آپ پی ٹی آئی کا, پی ایم ایل این کا, آپ نون لیگ کا, جس بھی پارٹی کا آپ دیکھیں تو اس میں خاندانی سیاست ہوتا آ رہا ہے. اس کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ اس طرح کی ڈیپ انالائسس کی نہیں ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس پاور کا پتہ ہی نہیں ہے. چونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹس پاور کا تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کتنے اختیارات ہو, کتنی پاور ہوتی ہے, اور ان کو کیوں یہ ایک مطلب نیسیسٹی آف ٹائم ہے کہ ہم پولیٹکس میں انوالومنٹ کریں, پولیٹکس میں انٹرفیرنس کریں نا. چونکہ اگر آپ انٹی کلونیل مومنٹس دیکھیں, جب برصغیر کا دور تھا اور انگریز کی راج تھی وہاں پہ سب کنٹیننٹ میں, تو اس ٹائم بھی وہاں کے جو کانگریس تھے اور مسلم لیگ کی جو اسٹوڈنٹس یونین بنے تھے نا, انہوں نے انٹی کلونیل مومنٹس میں بہت ایک اہم رول ادا کیا ہے. ان کو ٹیکنیکلی یا انٹلیکچولی ان کو اٹیک کیا ہے برٹش کلونیل دور کو. اور اس کے بعد جب آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں تو 1949 میں ایک ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی تھی. اس ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین کا جو مین مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو امپاور کرائے, اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل میں پارٹیسپیشن دے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ورکر اور کلاس تھے ان کو بھی امپاور کرایا جائے. خیر یہ ہوا کہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ بین لگی ہے. اور اس کے بعد جب 1968 to 69 کا جو ایک ایوب کا دور تھا, اس میں پھر ایک جو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کو ختم کیا اور ایک نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنایا گیا تھا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ یونین تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بنایا صرف اس لیے تھا کہ وہ انجینئر کو ہیلپ آؤٹ کرے, ان کو اسموتھلی رن ہونے دے. لیکن ہوا یہ کہ 1968 اور 9 میں جب وہی اسٹوڈنٹس یونین جو تھا ان کو اپنی اختیارات کا پتہ چلا, ان کو اپنی پاور کا پتہ چلا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو چیلنج کیا, اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چیلنج کیا, اور ایون لاسٹ میں انہوں نے جو ایوب ایز باربیرک ڈکٹیٹر رہا تھا نا, ان کا تختہ الٹ کیا. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ فیکچوئل اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایک پاور ہوتی ہے. لیکن اب ٹریجڈی یہ ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. مطلب انہوں کو جو اسٹیٹ کیریکولم دیا ہے اس نے اس طرح کا ہائیجیک کیا ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اٹس ریکویزٹ آف ٹائم ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس. اور یہ بات کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ جب تک پولیٹکس میں اسٹوڈنٹس ان پارٹیسپیٹ نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے حالات یہی رہیں گے. چونکہ اب جو آپ کے جتنے بھی ڈائنیسٹک پولیٹیشینس بیٹھے ہوئے جنہوں نے جو مطلب بالکل کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں رکھتے ہاؤ ٹو رن دا کنٹری, تو وہ جب تک آئیں گے دے ول لوٹ دا کنٹری, دے ول یو کین سے کہ پولیٹکس کر کے رکھیں گے. جب تک اسٹوڈنٹس اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے تب تک یہ پاکستان کی جو ایک ڈائنامکس بنی ہے نا, یہ چیز نہیں ہو سکتی. چونکہ میں اپنے علاقے کے ایگزامپل دیتا ہوں کہ 10-15 سال تک ایک ڈائنیسٹی رہی ہے, انہوں نے حکمرانی کی ہے. اب ایک نئی ڈائنیسٹی بنی ہے, وہ 10-15 سال تک حکمرانی کرے گی, لیکن چینج کبھی آئے گا نہیں. وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ ہم جیسے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ تو یا میڈیکل میں جاتے یا انجینئرنگ میں جاتے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ٹائم کا ضرورت ہے کہ ہم پولیٹکس میں آ جائیں, یوتھ کو امپاور کرائے, اسٹوڈنٹس کو امپاور کرائے, اپنی 21 سینچری کے سوچ کے مطابق ہی چینج لایا جائے. اس میں جب تک ہم جیسے اسٹوڈنٹ نہیں آئیں گے تو چینج پاسبل ہی نہیں. تھینک یو سو مچ.